صلوات بلند آواز سے برائے حصول خشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات برائے تاجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن ابي طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے. میرے مالک اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک ترین دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سامعین گرامی آخری دو دعائیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. کوشش کر کے ہر جو شہداء اشک جاری رہتے ہیں انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرما. آخری دعا منگوا رہا ہوں، واجب سمجھ کے آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ اس مشکل دور میں ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. میرے مالک ہمارے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما. سامعین گرامی، چھٹے راجدار ولایت کا فرمان، جو بندہ ہماری ذات پہ خلوص دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی. اگر تکلیف نہ سمجھیں تو صلوات فارمیلٹی سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے بلند آواز سے تلاوت فرما. سامعین گرامی اجازت ہے بات شروع کی. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. خدا عزاداری مظلوم کے حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی. اجازت ہے بات شروع کی جا سکتی. مجلس اعزاز جاری تھی، سبھی اچھا پڑھنے والے پڑھ گئے اور میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں اور اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. سامعین گرامی، خدائی گورنمنٹ کچھ خاص لوگوں کو چنتی ہے اور انہیں چن کر کچھ خاص نشانیوں سے نوازتی ہے.
آپ کے علاقے میں میرے خیال سے پہلی بار حاضری کا موقع بنا ہے. رات کا وقت بھی ایسا ہے کہ میرے خیال سے آپ لوگوں کا ایسے اجنبی نگاہوں سے مجھے دیکھنا بنتا بھی ہے. لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں بات وہ کروں جس سے صرف شیعہ نہیں بلکہ وہ اہل سنت احباب جو امام حسین کی مجلس میں تشریف لائی ہیں وہ کم از کم جب یہاں سے اٹھ کے واپس جائیں تو اپنے دوسرے دوستوں میں اتنا تو بتا سکیں کہ میں شیعہ لوگوں کے پاس گیا تھا, ان کے پاس سیرت النبی پڑھی بھی اچھی جاتی ہے اور سنی بھی اچھی جاتی ہے. بندوں میں اور خدا میں ایک خاص فرق یہ بھی ہے کہ بندے الیکشن کرتے ہیں, خدا الیکشن نہیں کرتا, خدا سلیکشن. بات وہ ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے لیکن تمہید کے طور پہ مزید سمجھا دوں. ارباب اعضاء کبھی بھی مکمل طور پر ایک زبان کے دو الفاظ کبھی بھی مکمل طور پر ہم معنی نہیں ہوتے, کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. اب کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے الیکشن میں اور سلیکشن میں. میرا انگریزی والا کام نہیں, میرا کام اردو کا ہے. میرے سامنے انگریزی اچھی بولنے والے جوان بیٹھے ہیں, آپ ذرا اپنے سر پہ قرآن رکھیے اور اپنے ہاتھوں میں ڈکشنریاں اٹھائیے اور بتائیے پوری دنیا کو کہ الیکشن کا مطلب ہوتا ہے چھانٹنا اور سلیکشن کا مطلب ہوتا ہے چننا. بندوں میں اور خدا میں ایک خاص فرق یہ بھی ہے کہ جسے بندے چھانٹیں وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے, جسے وہ چن لے وہ چنا ہوا ہوتا ہے. زیادہ بڑی بات نہیں ہے, طالب علمانہ گفتگو ہے, آیا بھی پہلی بار ہوں. اگر آپ لوگ ذرا سے مسکرا دیں گے تو میری جیداری بڑھ جائے گی. ویسے بھی بیٹھے ہوئے اچھے لگ رہے ہیں لیکن مسکرا کے مزید پیارے لگیں گے. گزارش میری سمجھ. اب وہ جسے چنتا ہے نا اسے ایک خاص نشانی بھی دیتا ہے, جس خاص نشانی سے اس اللہ والے کا اللہ والا ہونا ثابت ہوتا ہے. ارباب اعضاء, ارباب دانش, ارباب ذوق, اہلیان مجلس مظلوم کربلا, وہ خاص نشانی جسے ہر اللہ والا اپنے ساتھ زمین پر لے کر اترتا ہے, اس خاص نشانی کو مذہب کی اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں. اگر سب معجزے کا اصطلاحی معنی تو کچھ بھی بن سکتا ہے, دیوار چلانا, بندہ زندہ کرنا, اصطلاحی معنی کچھ بھی ہو سکتے ہیں. ہر زبان کے ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں, اصطلاحی معنی اور ہوتا ہے, لغوی معنی اور. معجزے کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے, معجزہ اسے کہتے ہیں جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے, اور جسے وہ چن کر زمین پہ بھیجتا ہے اس کے بعد وہ اعلان کر دیتا ہے, دنیا والوں یاد رکھنا جسے تم بناؤ گے اس میں تمہارا کمال ہوگا, جسے ہم بنائیں گے اس میں ہمارا کمال ہوگا. تم خاکی انسان ہو, تمہارا بنایا ہوا بھی خاکی ہوگا. ہم نور السماوات والارض ہیں, ہمارا بنایا ہوا نور ہی نور ہوگا. تم مشکلات میں پھنستے رہتے ہو, تمہارا بنایا ہوا بھی مشکلات میں پھنستا رہے گا. ہم حلال مشکلات ہیں, ہمارا بنایا ہوا مشکل کشا ہوگا. میں آیا پہلی بار ہوں, میرے مولا جانتے ہیں میں شدید اذیت میں بیماری کی حالت میں آپ لوگوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوں. میں مانگتا صرف اتنا ہوں کہ یہ 4-5 احباب اگر اپنے ہاتھ کھول کر میرے مولا کو سلام کر دیں گے تو میرا سامان سفر کیا, میرا توشہ آخرت ہو جائے گا. اس صورت میں اگر میری بات ڈیزرو کرے, ورنہ نہیں بولنا. دنیا والوں یاد رکھنا تم مجبور لوگ ہو, تمہارا بنایا ہوا بھی تمہاری طرح مجبور ہوگا, اور ہم مجبور نہیں, ہمارا بنایا ہوا احمد مختار ہوگا. القصہ مختصر, دنیا والوں تمہیں فقط اتنی سی بات سمجھائے دیتے ہیں, یہ بات یاد رکھنا جو تمہارے گھر سے آئے گا وہ تم جیسا ہوگا, اور جو ہمارے گھر سے آئے گا. اللہ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات کو بنا ہو. میرے مولا کی نوازوں کو بہت شکریہ, بہت شکریہ, حضور بہت شکریہ, بہت شکریہ. جو تمہارے گھر سے آئے گا وہ تم جیسا. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا جدت پکڑ رہی ہے, جیسے جیسے ماڈرنٹی عروج پہ آ رہی ہے, جیسے جیسے دنیا اپڈیٹ ہو رہی ہے, یہ مجلس پڑھتے وقت یہ سارے کام ہمیں آتے ہیں, لیکن یہ کوئی ٹیبل توڑ کے دانت لینے والا زمانہ نہیں رہا.
دنیا اتنا آگے جا چکی ہے کہ اچھا نہیں لگتا کہ پڑھنے والا پنجابی کا جملہ میں مجمع دے ہتھی پہ کے آنکھیں میں انتاتے بات کرنی ہے، اگر وہ آپ کو پسند آئے گی تو آپ ضرور بولیں گے، نہیں پسند آئے گی تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ جو تمہارے گھر سے آئے گا وہ تم جیسا جو ہمارے گھر سے آئے گا۔ تخلیقات میں نے آپ کو بتائی ہیں 2، اب یہاں سے میرا مضمون تمہید ختم ہے اور بات شروع ہے۔ ایک تخلیق میں نے آپ کو بتائی ہے اس کی، اور ایک تخلیق آپ کو بتائی ہے انسان کی۔ جب وہ تخلیق کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے اس انسان کو احسن طریقے سے، یعنی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب انسان تخلیق کرتا ہے، ویسے تو انسان کی تخلیق بہت اوپر چلی گئی، علامہ علی نقی نقن علیہ رحمہ، خدا مزید درجات بلند فرمایا کرتے تھے شدت رفتار اور صورت اختصار اس نے اتنی تیز کر دی کہ پتہ ہی نہیں ہے انسان آنے والے وقت میں کیا سے کیا کر ڈالے۔ لیکن اوورآل اجتماعی طور پہ اگر ہم انسان کی تخلیق کو دیکھیں تو انسان نے جو ایک بڑی چیز ایجاد کی جو آج ہر بندے کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے، یہ آئی فون، یہ 15 پرو میکس، یہ ہر بندے کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے بنایا، اس نے اعلان کر دیا میں نے آسن بنایا، اور دنیا دیکھے کہ میرا یہ شاہکار ہے۔ اب جو انسان نے بنایا وہ ہر کسی کے ہاتھ میں آیا۔ مثال کے طور پہ میرے ہاتھ میں بھی آئی فون آ گیا، میں نے اٹھایا۔ اب اس موبائل کو بنایا ہے مجھ جیسا دکھنے والے نے۔ جس نے یہ موبائل بنایا وہ مجھ جیسا دکھتا ہے، جس نے یہ موبائل بنایا اسے زندگی جینے کے لیے وہی چیزیں درکار ہیں جو مجھے درکار ہے۔ وہ میری طرح سوتا ہے، میری طرح جاگتا ہے، میری طرح ہی رہتا ہے مجھ جیسا، لیکن اس نے موبائل بنایا اپنے جیسے کے ہاتھ کا بنایا ہوا شاہکار میرے ہاتھ میں آیا۔ میں نے اس موبائل کو کھولا، میں اس کی سیٹنگ میں گیا، میرا دماغ معاف ہو گیا۔ میں اس کے کیمرے میں گیا، مجھے اس کے فیچر سمجھ میں نہیں آئے۔ میں اور مزید اپلیکیشنز نکال کے دیکھتا گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں آخری بات اپنے مضمون کی کر کے اس کے بعد اپنا مضمون باخدا شروع کر رہا ہوں، تمہید ختم کر رہا ہوں۔ محسوس نہ کیجئے گا، بھلے شیعہ یا بھلے اہل سنت بھائی، مجھے دکھ لے گا اس زبان پہ جو سن کے سمجھ کے مسکرا تک نہ سکا۔ معذرت کے ساتھ انسان نے فون بنایا اور مجھ جیسے انسان کے بنانے کے باوجود یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، جب خاکی کی بنائی ہوئی چیز کسی خاکی کی سمجھ میں نہیں آئی، دکھ اس وقت ہوتا ہے جب اپنے گھر سے اٹھ کر حضرت انکل بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ حضور مجھ جیسے تھے۔ تمہید ختم، میں مضمون شروع کر رہا ہوں۔ بھئی جب انسان کی بنائی ہوئی تخلیق سمجھ میں نہیں آئی تو وہ خدا کی محبوب ترین ہستی، وہ صدق و صفا جن کی کائنات، علم یقین جن کا خزانہ، صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر، کتب مضمون شروع ہو گیا میرا، بس اتنا ہی مجھے سمجھانا تھا، کتب آسمانی جن کی فضیلت کا غیر فانی مجموعہ، وہ خدا کی محبوب ترین ہستی جو ایک وقت میں نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں، جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں بلکہ ہم جیسا بنا کر بھیجا۔ اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے، ایسے ہم جیسے بنے، جملہ کہوں، وہ ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے، ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے، ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے، ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے، سر نہیں ہلانا تھا یا ہاتھ اٹھانا تھا، ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے۔ حالانکہ انکل جی نہ وہ عقلی اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ منصب کے اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ اعضاء کے اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ اشیاء کے اعتبار سے ہم جیسے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، میرے سامنے اب قدیمی عزادار مجھے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ ماؤں کی جھولیوں سے ذکر حسین سن رہے ہیں، یہ 4 اعتبار علی کے پاس اسکری کی سمجھ میں آئے۔ اگر کوئی اعتبار آپ کی سمجھ میں ہو تو مجھے بتائیے گا، میں اس کے اوپر بھی کم از کم کام کروں گا، اس پہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ فی الوقت یہ 4 راہیں میری سمجھ میں آئی ہیں۔ میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں ان 4 باتوں پر صبح تک بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں عقلی اعتبار سے ان جیسا نہیں، میں منصب کے اعتبار سے ان جیسا نہیں، میں اعضاء کے اعتبار سے ان جیسا نہیں، میں اشیاء کے اعتبار سے ان جیسا نہیں۔ وہ مجھ میں مجھ جیسے بن کر آئے ہیں مگر مجھ جیسے نہیں ہیں، دکھتے تھے لیکن مجھ جیسے نہیں تھے۔ یہ میرا ہاتھ ہے، ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا۔ میرا ہاتھ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے، اور میرے آقا کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا۔ تاریخ کہتی ہے انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے۔
जो हाथ उठा कर मेरे आका को सलाम कर सकता है? मैं बात ही वो कर रहा हूँ जिसमें शिया सुन्नी दोनों भाइयों को इकट्ठा किया जा सके। अरे हमारा हाथ मोड़ के तोड़ा जा सकता है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ वो है कि हाथ तो हाथ रह गया, अगर नाखून इशारा करे तो चांद दो टुकड़े होता है। अब पढ़े लिखे जवानों में खड़े होकर अली अब्बास अस्करी माफी मांग के कह रहे हैं चांद का दो टुकड़े होना मजाक नहीं है। आप लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ये अतारत, ज़ोहरा, जमीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सारा निजाम शमसी, ये एक ने कशिश शकल पे चल रहा है ना, एक ने दूसरे को खींच रखा है। जमीन ने मरीख को खींच रखा है, उसने ज़ुहल को खींच रखा है, उसने अतारत को खींच रखा है, उसने अगले को खींच, सबका नुक्ता मरकज सूरज है। जब चांद में कट लगा, तारीख के ज़लज़ले आना शुरू हो गए, जमीन पांव में से सरकती हुई महसूस हुई। अरे ये वही वक्त था जब वादी अबू कुबैस के मौका पर लाखों धड़कते हुए मुर्दा दिलों के सामने एक कल्ब मुतमईन ने सबकी आंख में आंख डाल के फरमाया था, क्या कहा, तुम मेरी नबूवत पे शक करते हो? लो फिर मैं इस चांद को शक करता हूँ। मैं इस चांद को, कम अज कम लुगत पढ़ने वाले समझने वाले लोग मेरे सामने बैठे होंगे, तुम मुझ पे शक करते हो, मैं चांद को शक करता हूँ। मेरा हाथ मोड़ के तोड़ा जा सकता है, उनका हाथ इशारा करे तो दरख्त आ जाए। मेरा हाथ मोड़ के तोड़ा जा सकता है, उनका हाथ इशारा करे तो गो पलट के आए और कलमा पढ़े। ये हाथ मोड़ के तोड़ा जा सकता है, वो हाथ इशारा करे तो बादल पलट कर आ जाए। ये हाथ मोड़ के मफलूज किया जा सकता है, उस हाथ के ऊपर अगर मक्के के पत्थर आए तो उन पत्थरों को कलमा पढ़ना पड़ता है। वो बंदा महफिल में बेहुजूर है जो हाथ उठाकर मेरे आका को सलाम नहीं कर सकता बात को समझने के बाद। हाथ उनके हाथ जैसे नहीं। अब आगे चलते हैं। ये मेरे अहले सुन्नत बिरादरान बिल खसूस, ये बाल मेरे भी हैं, जुल्फ़े मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी थी। हमारे बाल बढ़ते भी रहते हैं, गिरते भी रहते हैं, कटते भी रहते हैं। उम्र का ऐसा हिस्सा होता है ये बाल आना बंद भी हो जाते हैं। रखिए मेरे सर पे कुरान तारीख कहती है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े वो है कि अगर हर कल अपने ताज में रखे तो वो दर्द सर से शिफायाब हो जाता है। एक बार अगर अबू साले के घर में रहे तो तमाम रात फरिश्ते उसके घर का तवाफ और तस्बीह करते हैं। मुसलमानों का बड़ा मोहतरम बादशाह एक बाल अपनी टोपी में रखे तो वो हर जंग का फातेह बन के वापस आता है। या रसूल खुदा, अली अब्बास अस्करी को समझ नहीं आई जब एक बाल का ये हाल है तो पूरी आल का क्या हाल है। समझ गया मिल के नारे है गली। जब एक बाल का ये हाल, एक बाल का ये हाल, पूरी आल, परेशान तो नहीं होगा। जब एक बाल का ये हाल है तो पूरी आल का। मैं बुजुर्गों से इजाजत लेकर एक ऐसी रिवायत पढ़ता हूँ कि मेरा ख्याल है कि खुतबा के पास तारीख इस्लाम में इससे ज्यादा शिया सुन्नी दोनों घरों में से उठाई गई लाडली रिवायत हो ही नहीं सकती। मैं फर्क बता रहा हूँ, हाथ उनके हाथ जैसा नहीं और बाल उनके बालों जैसे नहीं। मैं बाखुदा आपके चेहरे देखूंगा कि किस चेहरे पे मुस्कुराहट आई और किस पे परेशानी अभी तक है। दांत हमारे भी हैं, दंदान मेरे आका के भी थे। हमारे दांत गिरते हैं, टूटते हैं, आना बंद होते हैं। तारीख कहती है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक वो हैं कि अगर रात के वक्त अंधेरी कोठड़ी में मुस्कुराएं तो किसी बीबी को गुमशुदा सुई मिल जाती है। लेकिन मैं क्या करूं, अब मुझे ऐसे सुनना। हाथ उनके हाथ जैसा नहीं, जुल्फे उनकी जुल्फों जैसी, दंदान उनके दंदान जैसे। ये हमारे पांव हैं, कदमैन मेरे आका के भी थे। हमारे पांव बेजा उठे तो जूतियां खाएं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन वो हैं कि अगर किसी जमीन से मस हो जाए तो उस जमीन की कसमें खुदा अपने कुरान में खाता है। सामने ग्रामी मुझे देखिएगा, मौला का ये मेरा मिंबर के खिलाफ में हाथ है। तमाम वो रूल्स खिताबत के और जाकरी के साइड पे रख के एक लम्हे के लिए मुझे देखिए। जिस बंदे को करोड़ फीसद
یقین ہے کہ گھر کا چولہا امام حسین علیہ السلام کی نالین کے صدقے میں روشن ہوتا ہے، تو صرف کلیجوں کے دریچے کھولے اور اس جملے کو اپنے دل میں آنے کا راستہ دے. لڑنا نہیں ہے، لڑائی بالکل نہیں کرنی، لیکن جو کہتا ہے نا کہ میں امام حسین کے نانا جیسا ہوں، اسے الگ بٹھا کر محبتیں بانٹ کر ہاتھ باندھ کے کہنا ہے حضور ہمارا لاہور سے ایک ذاکر آیا تھا اور وہ ہاتھ، بابا جی نہیں آیا وہ بندہ جو بات کو ضائع کر دے گا، وہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا تھا حضور آپ کیسے میرے آقا جیسے ہو گئے، ارے آپ تو جوتے پہن کر مسجد میں نہیں جا سکتے اور وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے. شہید ہو گئے، میرے مولا کی بارگاہ میں چلے گئے. ان کا ایک جملہ مجھے بڑی شدت سے یاد آ رہا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنے ابھی ان کا جملہ میں آگے بتاتا ہوں، یہ جتنے فرق ابھی تک میں نے آپ کو ایک عام انسان میں اور میرے آقا میں بتائے ہیں نا، مجھے عزت حسین علیہ السلام کی قسم ہے اتنے فرق عام نبی میں اور میرے آقا میں ملتے ہیں. آخر میں ایک جملہ ہے علامہ ناصر شہید کا جس کے لیے مجھے آپ کو کم از کم 1 منٹ کی بات بتانی ہے. جتنے فرق عام بندے میں اور میرے عام نبی میں اور میرے آقا میں پائے جاتے ہیں، اتنے عام بندے میں بتائے اتنے عام نبی میں اور میرے آقا میں ہیں. آپ رکھیے علماء کے مفسرین کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھئے جن کے 2 بیٹوں میں سے ایک دوسرے کا قاتل ہو انہیں جناب آدم کہتے ہیں، اور جن کے دونوں بیٹے جنت کے سردار ہوں انہیں جناب مصطفیٰ کہتے ہیں. جن کے سر پہ کائنات کی شاہی کا تاج ہو انہیں جناب سلیمان بن داؤد کہتے ہیں، اور جن کی نالین عرش معلیٰ کا تاج ہو انہیں جناب مصطفیٰ کہتے ہیں. جو امت کے مظالم سے تنگ آ کر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور عذاب مانگے انہیں جناب نوح کہتے ہیں، اور وہ طائف کے لوگوں سے پتھر کھا کر پھر انہیں دعائیں دیں انہیں جناب مصطفیٰ کہتے ہیں. جو کوہ طور پہ پتھروں پہ بیٹھ کے خدا سے کلام کریں انہیں جناب موسیٰ کہتے ہیں، اور جو نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے جائیں جناب موسیٰ کہتے ہیں، اور جو نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے جائیں انہیں جناب مصطفیٰ کہتے ہیں. جملہ احسان ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں شہید علامہ ناصر کے. میں کہتا ہوں آسمان جھولی میں اترے، فرماتے تھے یاد رکھے زمانہ، ارے جس کی زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس کا اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. بات بھی شیعہ گھر کی نہیں ہے، بات بھی اہل سنت برادران میں. ان میں آسمان سے بڑا نام ہے پیر نصیر الدین نصیر گولڑا شریف والے. بہت شکریہ جو بولے. گولڑا شریف والے ان کے پیر بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، لیکچرر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں. ان کی ایک منقبت ہے، ان کی نعت کہہ لیں. اس کا مطلب آپ کو سنا دوں، اور سنانے ایک شعر ہے، مطلب اس لیے پڑھ لوں کہ کم از کم جو مطلب میں قافیہ آ رہا ہے نا وہ قافیہ شناسا ہو جائے مجمع. عجیب بات کی اہل سنت برادران کے ہاں سے ہیں، اور میں شیعہ ہو کر ساری زندگی بھی انہیں واہ واہ کروں گا، بات کا حق ادا نہیں ہوتا. یا نعرہ نہ لگاتے یا میرا حوصلہ نہ توڑیے گا. ہے میرے بڑے اور ہوں میں آپ کا مہمان، اتنا میرا حق بنتا ہے آپ سے مانگنا. اہل سنت ہو کے فرماتے ہیں دنیا والوں میرے آقا نوری ہیں یا نہیں، خاکی ہیں یا نہیں، علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں، حاضر ناظر ہیں یا نہیں. ان تمام چیزوں کو چھوڑو، یہ بات یاد رکھنا لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، اور حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے. چلیں سے آگے چلتے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو. علی عباس عسکری پڑھے تو کیا پڑھے، مجھے عزت حسین کی قسم میں ممبر پہ 5 ربیع الاول PIA سوسائٹی کراچی سے سیرت النبی شروع کی ہے، آج کے دن تک
جس ممبر پہ گیا ہوں وہاں پر یہی بات کی ہے کہ کم از کم کوئی تو ممبر سجے جہاں دنیا اتنا دیکھے کہ بیان ہو سیرت النبی اور پڑھنے والے میرے مولا علی. اور پھر دنیا کو پتہ چلا کہ مقام رسالت ہے. دراصل میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں. مسئلہ سامعین گرامی آپ جانتے ہیں کب سے شروع ہوا ہے؟ مسئلہ تب سے شروع ہوا ہے ہم لوگوں نے مولا علی علیہ السلام ابھی تک وہ سنے ہیں جس علی نے خیبر فتح کیا, جس نے خندق فتح کیا, جس نے بدر حنین, اور جو یہ بھی اسلام کے ایوارڈز ہیں جو صرف میرے مولا علی علیہ السلام کے کھاتے میں آتے ہیں. جو ان چیزوں کو منکر ہے خدا کو اس پہ عذاب نازل ہو. لیکن خطیب اکبر مرزا عطر صاحب کی کتاب میری گاڑی میں پڑھی ہے, آپ یقین کریں فقیر آل محمد نے اس ادا سے مولا علی بیان کی ہیں. فرماتے ہیں مومنین سے آپ ہمیشہ وہ علی سنتے ہیں جو عاشقان علی نے علی لکھا ہے, آج ہم آپ کو وہ علی سنائیں گے جو دشمنان علی نے علی لکھا ہے. دنیا پیچھے ہٹتی ہے صرف اس بات سے کہ پنجابی دی گل پہ کرتا ہوں تھوڑے نال تاکہ تھوڑا جا ماحول تھوڑا میرا رل جائے. میں آیا پہلی بار, مجھے اپنی نوکری کرنی ہے, چاہے کوئی مجھے جج کرے یا چاہے کوئی مجھے خندہ پیشانی سے سنے, میرا کام ہے بات کرنا. اور آپ اگر جتنی بھی دعا کریں وہ میں اپنے دامن میں بہت خوشی سے یہاں سے لے کر جاؤں, معذرت کے ساتھ. یہ میرے بندے ہاتھوں کی لاج ہے. علی علیہ السلام سے دشمنی کی یہ وجہ بہت چھوٹی ہے کہ علی شیعوں کے امام, اور علی علیہ السلام کی طرف اٹریکٹ ہونے کی یہ وجہ بھی بہت چھوٹی ہے کہ علی شیعوں کے امام. لمحے کے لیے شیعہ کمیونٹی کو بالائے طاق رکھیے اور زیادہ یہ لبرل طبقہ علیحدہ بیٹھ کے اپنے گریبان میں خود جھانکے اور بیٹھ کے علیحدہ سوچے کہ صرف خود علی کیا تھے. میرے بھائی خود علی کیا تھے؟ علی صرف شیعوں کے امام کا نام نہیں ہے. میرے مولا حسین علیہ السلام گواہ 1.5 گھنٹے کی مجلس ہے, 1.5 گھنٹے کی مجلس. میں کوشش کرتا ہوں 1 منٹ میں وہ 1.5 گھنٹے کا جتنا بھی نچوڑ ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں. علی صرف شیعوں کا امام نہیں ہے. علی علیہ السلام دنیا کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں, سب سے بڑے فلسفر بھی ہیں, سب سے بڑے سائنٹسٹ بھی ہیں, سب سے بڑے انجینئر ہیں, سب سے بڑے جینیس بھی ہیں, سب سے بڑے حکیم ہیں, سب سے بڑے جج ہیں, سب سے بڑے خطیب ہیں, سب سے بڑے جنگجو ہیں, سب سے بڑے عالم ہیں, سب سے اچھے استاد ہیں, سب سے اچھے دوست ہیں. بلکہ علی عباس عسکری بیان کرے تو کتنا, بلکہ بدترین دشمن علی مورخ نے بھی مجبور ہو کر اپنے ہاتھوں سے لکھا کہ میں علی کا دشمن ہوں, لیکن میں خود اقرار کر رہا ہوں کہ میں نے محراب عبادت میں علی سے اچھا نمازی نہیں دیکھا. علی علیہ السلام کا دشمن مان رہا ہے کہ میں نے علی سے اچھا نمازی نہیں دیکھا. علی علیہ السلام کا دشمن مان رہا ہے کہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ کوئی دشمن بھی علی کے در پہ جائے اور وہاں سے خالی واپس آئے. ناراض نہ ہو تو ایک گل رکھ, جس ٹائم علی علیہ السلام دے دشمن علی علیہ السلام تو چنگا نمازی نہیں ڈٹھا تے علی علیہ تو نہیں ہوندا جس نے اپنے گھر بھی نہ پتہ ہوئے کہ تو قبلہ کیڑے پاسے. علی متقی کے امام ہیں, علی شرابی کے امام ہیں. مصرع کس کا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا, لیکن مصرع میرے قد سے بڑا ہے. اس نے کہا تھا کبھی 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 تو مجھے یوں اذاں بلاتی ہے کہ جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے. دوبارہ علی کبھی کبھی تو مجھے یوں اذاں کہ جیسے بگڑے ہوئے بچے کو. بلکہ بات اس سے آگے کرتے ہیں, اہل سنت بھائیوں کے شاعر ہیں سرمد, ان کا ایک شعر ممبر پہ کٹوتی کر کے پڑھا جاتا ہے, میں چاہتا ہوں میں پورا پڑھ دوں. پڑھوا کہتے ہیں سرمد اگر معاملہ حشر با علیس من ضامن ان کے تاب توانی گناہ کن. سرمد ٹینشن والی بات ہی کوئی نہیں, اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر قیامت کے دن ڈرنے کی بات ہی نہیں. سرمد اگر بخشش علی نے کرنی ہے پھر بخشش کی ٹینشن ہی نہ لے. سرمد کہتا ہے اب یہاں تک پڑھا جاتا ہے, اس سے آگے نہیں پڑھا جاتا کیونکہ اس سے آگے داد نہیں ملتی, اور نہیں ملتی تو نہ ملے. اب بات پوری تو کم از کم کرنی چاہیے نا.
जवान की मेंटली ग्रोथ कम से कम किसी गलत राह पे तो ना चले, गलत राह पे तो ना हो। सरमद कहता है मैंने शेर कहा, उसके शेर का मतलब ये था कि अगर बख्शिश अली ने करनी है फिर डरता क्यों है, मर्जी से जी। सरमद कहता है शेर कह दिया मैंने, रात का वक्त था, मैं सो गया, मैंने ख्वाब देखा मौला अली की कचहरी लगी हुई है, मौला मसनद पे तशरीफ फरमाए, तमाम शोरा लाइन में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, बारी आती है तो अली अलैहि सलाम को शेर सुनाते हैं। सरमद कहते हैं मैं लाइन में लग गया, मैंने शाम को ताज़ा ताज़ा शेर कहा था, मेरी बारी आई, मैं अली अलैहि सलाम के सामने गया और अली अलैहि सलाम ने फरमाया बिस्मिल्लाह, तो मैंने हाथ बांध के कहा मौला अभी शाम को शेर का है आपकी शान में। अली फरमाते हैं बोल, तो मैंने हाथ बांध के कहा सरमद अगर मामला है हश्र बालीस मन ज़ामिनुन किताबा तवानी गुनाहकुन, सरमद तसल्ली रख अगर तेरी बख्शिश अली ने करनी है तुझे गुनाहों की टेंशन लेने की जरूरत ही कोई नहीं। अब सरमद कहते हैं शेर मैंने कहा तो अली अलैहि सलाम ने सुन के फरमाया सरमद शेर का मिसरा उला तो बहुत अच्छा है लेकिन मिसरा सानी में बहुत ज्यादा तरमीम की गुंजाइश है, सरमद इसे बदल, मौला आप बदले। हम लोगों ने बंदे मारता हुआ अली सुना है, हमने नहजे बलागा में खुतबात के बाद मकतूबात पढ़े होते तो हमें पता चलता अली अलैहि सलाम की लिटरेचर कैसी थी, या अली अलैहि सलाम कलमकार कितने बड़े थे। अब जो दूसरा मिसरा है ये अली अलैहि सलाम ने खुद कहा, अब जो मैं आपको सुना रहा हूँ, पहला मिसरा ये था सरमद अगर मामला है हश्र अलीस मन ज़ामिनुन किताबा तवानी, अरे बख्शिश अली ने करनी है गुनाहों की टेंशन क्या। अली फरमाते हैं बदल, हम शेर कह के देते। अब जो सुना रहा हूँ ये अली अलैहि सलाम ने खुद कहा, सरमद शेर को बदल के ऐसे कर दे, सरमद अगर मामलाए हश्र बा अलीस शर्मज रुखे अली कुन व कंतर गुनाह कुन, सरमद शेर को बदल के ऐसे कर दे, सरमद अगर तेरी बख्शिश अली ने करनी है फिर अली के शर्म से गुनाहों को छोड़ दे। आपको समझ में आ रही है? मिलके 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 नारे हैदरी। नहीं अच्छा लगता, हम अली वलीउल्लाह पढ़ के समझते हैं कि हम किसी के गिरबान में हाथ डाल सकते हैं, हमें इस बात का नहीं बताया गया कि जब आप अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। आप मादरत के साथ महसूस न कीजिएगा मेरी बातों को। अली के शर्म से गुनाहों को छोड़, मौला की कसम नहीं अच्छा लगता कि बंदा जिंदगी अपनी मर्जी से जिए मौला अली के नाम पे, और क़यामत के दिन अली खुद पूछने बता तू काहे को मेरी तरफ आ रहा है। नाराज तो नहीं हो गया? सरमद अगर तेरी बख्शिश अली ने करनी है फिर अली के शर्म से गुनाहों को छोड़। दुनिया के सबसे बड़े आलिम, दुनिया के सबसे बड़े जज, सबसे बड़े खतीब, हर बात किताब में नहीं होती मेरे मोहतरम, कुछ बल्कि तकरीबन हर बात का ताल्लुक नेचर से होता है। फितरत कहती है कि जब आप एक क्वालिटी को डेवलप करते हैं तो दूसरी क्वालिटीज दबना शुरू हो जाती है। अगर आप क्रिकेट अच्छी खेलते हैं तो जरूरी नहीं कि आप उसी टाइम पे फुटबॉल भी अच्छा खेलें। अगर आप अच्छे शायर हैं तो जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे आप अच्छे पेश इमाम भी हो। एक क्वालिटी डेवलप होगी दूसरी क्वालिटीज दबना शुरू हो जाएंगी। मैंने अल्लाह की पूरी कायनात में ज़रगार रिसालत के बाद वाहिद बादशाह देखा है जिसका नाम है अली, जिसकी जात में एक वक्त में तमाम क्वालिटीज डेवलप थी। कोई बात नहीं, हर बंदे से बात जो नहीं है, माजरत के साथ हर बंदे से बात नहीं है ना। हर बात वैसे भी हर बंदे के लिए नहीं होती। सॉरी टू से मैम, हम पढ़ते ही ऐसा है, हम क्या करें, हम आपके खाते में आ गए हैं, अगली बार कोशिश कीजिएगा जी। बल्कि मीर अनीस अलैहिस्सलाम ने तो हद कर दी, खुदाए सुखन कौन था मीर तकी मीर के बाद अगर मीर अनीस को होते जिसके नाम के साथ खुदाए सुखन लगता। दो मिसरे आगा शायद मीर बबर अली अनीस ने भाईजान कहे, मैं कहता हूँ इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। मैं क्या आसमान झोली में न उतरे तो मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हरम से ये ज़बान बस ही नहीं। शेर सुनिए, अनीस फरमाते याद रखे ज़माना खुर्शीद फलक अक्से दुरे ताजे अली है, अल्लाह के सिवा जो भी है मोहताजे अली है।
بلکہ رب الکلام مرزا تنویر نے تو بات اس سے بھی اوپر کر دی. فرماتے ہیں نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے. میرے تکلیف کی معذرت آپ بڑے ہیں میرے, اور آپ نے مثال ذات کا نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے, نہ لوں گا عرش در بوترا. نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے. ہم بیچارے مجلس کو کھیل نہیں بناتے, ورنہ آپ کو ایسے ایسا شعر سنائیں. ایسا شعر پڑھنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, مسئلے حل ہوتے ہیں بات کرنے سے. اب میں آپ کو 6 مصرع سنا رہا ہوں دوبارہ میر علی صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں کہتا ہوں آپ اردو دان بڑے سے بڑا بٹھائیں اور اس سے کہیں کہ ذرا لٹریچر کے پیرائے کا وزن کرے کہ کتنی. فرماتے ہیں لفظ ہے فرد. فرد اصطلاحی معنی کلہ ہے, دفتر دیوان دو عالم میں علی فرد. بلو شرٹ اینک والے احباب جہاں بھی ملے بڑے بڑے کیوٹ ہی ملیں گے, لیکن اتنے بھی نہ بیٹھیں گے, میری دانت ہی کھا جائیں آپ ساری. ہے دفتر دیوان دو عالم میں علی فرد. حضور حضور حضور. دوسرا مصرع سفید ریش بزرگان بطور خاص ہے دفتر دیوان دو عالم میں علی فرد. ہے گرمی بازار شجاعان جہاں سرد. آپ کے اس تبصرے کا شکریہ, آپ نے مجھے خرید لیا. ہے دفتر دیوان دو عالم میں علی فرد. ہے گرمی بازار شجاعان جہاں سرد. جملہ نہیں ہے, میں کہتا ہوں سکینر ہے, ہر چہرے پہ خود نقش ہو جائے گا. فرد سرد. انیس فرماتے آفاق میں ہے در سا نہیں کوئی جوان مرد. آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے پڑھتے پڑھتے. تسلسل کے ساتھ, نظم کے ساتھ, ردم کے ساتھ. یہ کائنات چل ہی نظم و ضبط پہ رہی. ابھی میں نے وہ بتایا نا, چاند میں جب کٹ لگا تو ہر چیز. مصرع کیا تھا؟ ہے دفتر دی لکھنوی انداز. لکھنؤ تو وہ زمین ہے جس نے اردو کا لہجہ بخشا. خیر تو ہے. منور رانا نے کہا تھا ایک لطف خاص دل کو تیری آرزو میں ہے, اللہ جانے کتنی مہک لکھنؤ میں ہے. اللہ اللہ فرماتے ہے دفتر دیوان دو عالم میں علی فرد. ہے گرمی بازار شجاعان جہاں سرد. آفاق میں ہے در سا نہیں کوئی جوان مرد. فرماتے ہے بد سے علی کی رخ خورشید ہوا سرد. اگر یہ کیمرہ مین بیٹھے ہیں تو میں تقریباً 35 منٹ کی نوکری کے بعد ان کے سامنے التماس کر رہا ہوں اس کیمرے کو ذرا پھیرے, مجھے وہ بندہ بتائیں جو والی نجف سے ایسے مان کے تو کھاتا ہے, ہاتھ اٹھا کے وہ جوان انہیں سلام کیوں نہیں کرتا. بزرگ مسکرا کے دعا دے رہے ہیں, جوان اپنا ہاتھ ضرور اٹھائے. انیس فرماتے ہے بچے علی کی رخ خورشید ہوا. سر اٹھائے سقراط ارسطو اور پلاٹو کے کہ کلیے پہ زندگیاں گزارنے والے, یہ ذرے کا جگر چیر کے اس میں سے ایٹم نکالنے والے, اور یہ زہرہ اور مریخ پہ وائکنگ اول اور دوم کو اتارنے والے. آج سے 250 سال پہلے خدا شغل نے والی نجف کی شان بیان کر کے آسمان تمہاری جھولی میں اتار دیا. فرماتے ہے بچے علی کی رخ خورشید ہوا سرد. تو یاد رکھے زمانہ شیروں کے جگر آب ہے, شمشان علی سے تھراتا ہے
फलक नामे अली से तो उससे चांद ने पूछा, जो जोहरा की चमक देखी तो उससे चांद ने पूछा, पेशानी दरे हैदर पर कितनी बार रखी है। अब ज़हमत देना मेरा बनता है, मैं फिर कह रहा हूँ मेरा हक है कि मैं आपका मेहमान हूँ। जो ज़ोहरा की चमक देखी तो उससे चांद ने पूछा, ये पेशानी दरे हैदर पे। या तो आप और मैं अकेले रह गए, या फिर देखिएगा पिंडाल जाता कहाँ पे है। कोई भी जंगजू अपना हथियार सामने वाले के सामने तब तक नहीं डालता जब तक वो अंदर से उसे बड़ा तस्लीम न कर ले। इस मुकदमे को ज़हन में रखिए, मैं शेर पढ़ रहा हूँ, मुझे जवान दिखाएं जो हाथ नहीं उठाता। ये पेशानी दरे हैदर पे कितनी बार रखी है, इज्जत हुसैन की कसम उठा के कह रहा हूँ, उसी ज़ैनब को हर ताजे शुजाअत ज़ेब देता है कि जिसके पांव पे अब्बास ने तलवार रखी। समझ गए? मिलके बोलो हैदर 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 हैदर। दुश्मन अली वो तुम दीवार, खतरनाक बात नहीं करूंगा, वो करनी है जिसपे हम दोनों ने पकड़े जाए। दुश्मन अली तू वो दीवार है जिसकी कजी जा ही नहीं सकती, बुजुर्गों ने तेरी बुनियाद ही बेकार रखी। मेरे मौला आपको सलामत रखे। अब मैं एक शेर सुनाऊंगा, अगर आप मुशायरा ना बनाएंगे। थर्राता है मेरे लिए फलक, लखनऊ से असरे हाजिर के मैं कहता हूँ सबसे क्लासिकी शायर है जिनका नाम है मौलाना बिलाल कादरी। मेरा जी चाह रहा है मैं उनके दो मिसरे आऊँ, जहाँ याद आए भाई के हक में दुआ कीजिए। मेरे मौला जानते हैं मैं बड़े शिकस्ता सीने के साथ आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी आवाज़ आप तक जा तो रही है। या छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं है। मैं 10 अशरे भी पढ़ूंगा, 10 अशरे शिया के लिए नहीं, लिबरल लोगों। इवन अभी जो मैंने पिछली बातें आपके साथ की है ना कि अली सबसे बड़े जज हैं, सबसे बड़े, ये आप एथीस्ट लोगों के सामने की तहरी पर उनके सामने रखिए और उनको बताइए कि हमने ऐसे को माना है माजरत के साथ। मैं वो अली पढ़ने का कायल नहीं जो शियों में से भी सिर्फ 20% शिया सुने। मैं वो बात करने का कायल हूँ माजरत के साथ जिसका पैगाम आलम इंसानियत तक जाए। अब शेर पढ़ूं और मिंबर की तकद्दुस को गवाह बना के करूं, 10 मजलिस से क्या 10 अशरे भी होना तो एक तरफ, इस शेर का वजन एक तरफ। मौलाना फरमाते हैं याद रखे जमाना सवालियों की सदा तक असीर हो जाए, अली न दे तो जमाना फकीर हो जाए। चाहे तो मुश्किल बात को खरीदार के अपने हाथ बुलंद करे, इनके हैदर 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 हैदर। उबरता हूँ या अली कहकर, गमों की तह से उबरता हूँ या अली कहकर, रहे वफा से गुजरता हूँ या अली कहकर, ख्याल मेरा वजीफा जुदा है दुनिया से, खुदा का शुक्र भी अदा करता हूँ या अली। अब आप सभी प्लीज गवाह रहिएगा कि बात खुद दूसरी तरफ लेके जाई जा रही है। अब मैं आपके साथ हूँ और ये बात आज नहीं हो रही। 2023 में आज तारीख है जनाब 22 अक्टूबर सुबह। आप लोगों ने जो दिन देखना है ना वो 22 अक्टूबर का दिन है। आप आज से 200 साल पीछे जाइए तो मिर्जा गालिब ने कहा था, गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त। खुदा का शुक्र भी करता हूँ या अली का। अब बात चल रही है ना, खतीब बेचारे का मसला यही होता है कि वो क्या करेगा।
عزت وار رکھے. غالب پریشان تو نہیں ندیم میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست. پڑھوں دوسرا مصرع. دوست دوست کو کہتے ہیں ندیم جگری دوست. ٹھیک ہے. دوست سے مراد خدا. اب ندیم سے مراد کیا ہے یہ اب دوسرے مصرع میں خود غالب بتائے گا. غالب ندیم یعنی دوست کے جگری دوست سے دوست کی خوشبو محسوس کر رہا. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. بس پھر مشغول حق ہوں بندگی بو ترا. ایسے تشریح شاید ہی کوئی کرے گا. غالب اللہ کل غالب سے کہا تھا. غالب ندیم کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں. کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں نے کی صحیح ہے لیکن آپ کے عرفان تک نہیں ہے. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. مشغول حق ہوں بندگی بو. اس کی پوری غزل ہی کمال ہے. کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باغ میں. اب بیچارے ریلیجس لوگوں کو سمجھ نہیں آئے کہ غالب کہنا کیا چاہ رہا ہے. یہ غالب کس شراب کا ذکر کر رہا ہے جو ساقی کوثر کے باغ میں سوئے زن ہے. ارے سوئے زن علی سے ہو تو وہ شراب نہیں. اس شراب کا مطلب ہے بادۂ عرفان. اس شراب کا مطلب ہے بادۂ علم و عمل. اس شراب کا مطلب ہے بادۂ زہد و تقوی. مفتی گوپال کا فتویٰ آ گیا. بھوپال میں ایک مفتی صاحب ہوا کرتے تھے. انہوں نے خط لکھا مرزا غالب کو. واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا. نہیں تو غالب کو ڈائریکٹ میسج نہ جاتا بلکہ اسٹیٹس لگا دیا جاتا. اب اس نے خط لکھا اور اس کے خط کے یہی لفظ ہیں آپ انڈیا جائیے علی گڑھ یونیورسٹی میں آپ کو سر سید احمد خان کے بلاک میں وہ خط مل جائے گا. نہیں تو ابھی رضوی صاحب کیا کہہ رہے تھے مولانا گوگل آپ کو ہر بات بتائی دیں گے اگر آپ لوگ ٹک ٹاک سے فرصت پائیں گے تو. آپ گوگل کیجیے آپ کو وہ خط ملے گا. اس نے کہا غالب جہنمی تو تم پہلے سے ہی تھے. ہو سکے جہنمی تو تم پہلے تو ہی آئے کہ تم ہند علی دی ولایت لے کے ہوں تو جہنم پکی کر لے. اب وہ بھی غالب آئی کو عام تو بندر آئی. علامہ نقل فرماتے تھے یہ مفتی صاحبان کو بڑی جلدی ہوتی ہے جنت جہنم بانٹنے کی. جنت جہنم اللہ نے خود تقسیم کرنی تھی انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال لی. یہ جیب میں ڈال کے پھر رہے ہیں تیری جنت ہو گئی تیری جنت ہو گئی تیری جہنم. اگلا غالب ہے کوئی ہم اور آپ جیسا تو ہے نہیں. اب مفتی وہ ہوتا تھا جو فتویٰ دیتا تھا اس کا اچھا خاصا پروٹوکول ہوتا تھا. اس نے کہا غالب تو نے شرک کیا. اس شعر پہ جو تو نے علی کی شان بیان کون ہے یار وہ بندہ کم از کم کچھ پونا گھنٹہ پڑھ چکا ہوں. یہ میرے فضائل کی آخری بات ہے. پونے گھنٹے کے بعد بھی یار اتنی محنت کے بعد جو بندہ میرے ساتھ ابھی تک نہیں ہے شریک صبر میں کیا کروں. اور بابا ہوتا ہے کہ میرے بندے ہاتھوں کی لاج رکھیے میری بات کے ساتھ دوڑیے جس رفتار سے میں جا رہا ہوں. اس نے کہا غالب تم جہنمی ہے میں تو نہ اپنی تو تھوڑی زبانی سونا ترجمہ کر کے دسینا. غالبا کیا مفتی گوپال صاحب جے تیرے ونڈن نال جہنم لب دیے تو میں نے کیڑا ماکی. ورنہ غالب نے جو خط کا جواب لکھا اس کا پہلا لفظ یہی تھا ابے مفتی سن. یہ لفظ کا جواب ہے خط کا جواب ابے مفتی سن. اب جو باتیں وہاں غالب لکھی وہ غالب آج کرتے تو غالب بھی پکڑے جاتے. میں اسی لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں غالب نہیں ہوں. وہ صرف نام کا غالب نہیں تھا وہ بقول آپ کے وہ ویسے بھی سب پہ غالب تھا. وہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھا انکل اتنا اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھا وہ اتنا سیدھا سادہ بندہ تھا. آپ نے سوری بڑے بڑے ایسے لوگ دنیا میں دیکھے ہوں گے. اب میرا اپنا آواز بیٹھ رہا ہے
میں بالکل تمام کر رہا ہوں. جو سیدھے سادے بات کر دیتے ہوں گے اپنے بڑے. اب میں آپ کے سامنے غالب کے 2 مصرے رکھ رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ کوئی بندہ اسٹریٹ فارورڈ ہو سکتا ہے؟ غالب نے جو زندگی کے آخری 8 سال گزارے نا, وہ جس گھر میں گزارے, وہ محلہ بلی مارا, گلی کا سنجان, پرانی دہلی, چاندنی چوک میں وہ گھر واقع تھا, وہ لوہاروں کی حویلی جو اس وقت 400 گز کا گھر تھا اور اس وقت 150 گز کی حویلی رہ گئی. میں نے غالب کی پوری ہسٹری پڑھی ہے. وہ گھر مسجد کے ساتھ تھا, مسجد کے بالکل ساتھ گھر تھا. حضور میں شعر پڑھتا ہوں, آپ چہرے دیکھیے, آپ پلیز چہرے دیکھیے, میں شعر پڑھتا ہوں, مجھے ضرور وہ جوان بتائیے گا جو اداس ہے. مسجد کے پڑوس میں غالب کا گھر ہے اور غالب صاحب مزے سے شعر لکھ رہے ہیں. مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے, ایک بندہ کمینہ ہمسایہ خدا. صاحب کو سلام کرو, کوئی صاحب کو سلام کرو, وہ تو پیچھے بیٹھے ہیں. کیا مسکراہٹ ہے, اور یہ مسکراہٹ ہے سلامت ہے. ایک بندہ کمینہ, ایک بندہ کمینہ. 4 شعبان انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام ہو, ابو الفضل العباس علیہ السلام کا جشن 9 بجے صبح شروع ہو جائے گا. فتح پور سیدہ تحصیل ضلع ناروبال, ٹائم سے تشریف لائیے گا. ایک بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے. اب جو اس کیلیبر کا بندہ ہو وہ مفتی بھوپال کو کیا سمجھے آ گئے. اس نے کہا ٹھیک ہے جب تم آ کے جہنمی تو میں بھی چاہیے. اب غالب کے 2 مصرے پڑھ رہا ہوں, ان 2 مصروں میں اپنا فضائل تمام کر رہا ہوں, ورنہ جیسی جیسی بحث بھی سے چھوڑ کے آ رہا ہوں ان پر تمام رات بھی بات کرنے کے لیے کم ہے, ذکر کی قسم کم ہے. غالب نے کہا ایک لفظ ہے ایندھن. ایندھن سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایندھن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے آگ جلائی جائے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, لغت کا بہت بڑا آپ کو ایک فرق بتا کے جا رہا ہوں. آگ جلانا اور ہوتا ہے آگ لگانا. آگ جلانا اور تیلی لانا اور ہوتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بھی ہمارے زمانے میں سے بہت زیادہ کو, بلکہ تقریباً سبھی کو بھی نہیں پتا. یہ جو ماچس کی تیلی ہے نا, یہ کوئی نام نہیں ہے, اس کو دیا سلائی کہتے ہیں. جو آپ لوگ تیلی جلاتے ہیں نا, آگ لگانا اور ہوتا ہے, آگ جلانا اور ہوتا ہے. اب غالب نے کہا ایندھن ہر اس کپڑا, ٹیشو, لکڑی, پیٹرول, ہر اس چیز کو ایندھن کہتے ہیں جس سے آگ جلائی جائے. وہ نہیں بتا سکتا جن سے لگائی جائے, کیونکہ کبھی لگائی نہیں ہے. یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا. ایندھن آگ جلانے کے سامان کو کہتے ہیں. مرزا غالب نے کہا تو نے مجھے جہنمی کہا, ٹھیک ہے پھر میں بھی جہنمی, لیکن مفتی اب میں دعا مانگ رہا ہوں. غالب نے کہا میرے مالک ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا, میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں. کسی کے کام آ سکوں, ایندھن بنانا جہنم کا مجھے اے خدا, تاکہ منکر علی کا دل جلا سکوں. ہمارے پردنی 1.25 لاکھ نعرہ ہے. ادھر ناروال شاعر ہو گئے. میں تو نہیں شروع شعر نہیں پڑھا. جناب عباس کیا کچھ آگے سے صلوات پڑھیے تھی. شروع کی جائے بات جناب عباس رمضان. کچھ چھوٹا موٹا مضمون نہیں ہے, پڑھنے مجھے 4 مصرے ہیں, لیکن جناب عباس ایک ایسا مضمون ہے جو اپنی مرضی سے نہ سنا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے. اتنا بڑا کلیجہ چاہیے جناب غازی پڑھنے کے لیے, اور اتنا بڑا ہی کلیجہ چاہیے جناب غازی سن کے برداشت کرنے کے لیے. یہ تو ایک ایسا بادشاہ 10 محرم 120 کربلا کا میدان علی کا علی بیٹا 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتا ہے کوفیو شامیوں تم ہم سے لڑنے آئے ہو, ارے تم تو
اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو۔ ہم سے لڑتے ہو، ہم سے لڑتے ہو؟ ارے صحرائی نسب کے لوگوں، ارے باپ ناشناسا قبیلے کی اولادوں، چھوڑ دیا آپ نے مجھے، ہم سے لڑتے ہو؟ ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والوں، نہیں کوئی سن سکتا مولا غازی تو؟ ارے میں حیران ہو رہا ہوں، کیا یہ گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن چھگڑے گی؟ ارے کہاں پھٹکے ہوئے شجروں والے اور کہاں شجرے طیبہ والے؟ چلے اس سے اوپر چلے کوفیو، چلیے آوازی آمادہ ہے شامیوں، ارے ہم سے لڑتے ہو؟ ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والے، دوبارہ جملہ میرے لبوں پر آ گیا علامہ ناصر شہید کا، یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے اس چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں انگشت ثوابہ۔ خطیب اکبر، خطیب الایمان، خطیب اعظم، بڑے بڑے کیلیبر کے لوگ، خدا گواہ کہ ایسا خطیب گزرا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسے بڑی بات ہو میرے دامن میں ضرور ڈالیے گا، مجھ کم فہم کے علم میں اضافہ ہوگا۔ میں نے اس سے بڑی بات جناب عباس پہ مولا جانتے ہیں نہیں سنی، ذکر کی قسم ہے نہیں سنی۔ میں کیسے مانوں وہ بندہ جناب عباس کو معتقد ہے جو ہاتھ اٹھا کے اس بات کو سمجھنے کے بعد بھی انہیں سلام نہیں کر سکتا؟ شہید فرماتے تھے یاد رکھے زمانہ جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس کہتے ہیں۔ ہر آنکھ میں آنسو، جو مشت صحابہ سے خیبر اڑائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے۔ پڑھ لوں جناب عباس پہ جوان بھائیوں کا حکم ہے، بڑی بار میں نے ڈالا ہے، مولا جانتے ہیں نہیں ہے ہمت، پورا 1 گھنٹہ ہو گیا پڑھتے ہی پڑھتے۔ حکم مضمون جو انہوں نے میرے ذمہ لگایا ہے وہ ہے مقتل کا سب سے مشکل۔ امام حسین علیہ السلام کے 18 سال کے جوان بیٹے کا شہید۔ ایک ماں سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ جناب علی اکبر کا مسائل کیسے جانتا ہے۔ ایک بڑا کمال ہوا اس کے مصرے میرے ذہن میں آ گئے، اکبر کے سر کو دیکھ کے نیزے کی نوک پر ہر کوئی پوچھتا تھا یہ عابد کو روکتا، بتلاؤ مر گئی ہے کہ زندہ ہے اس کی ماں۔
زبان حال اور ہوتا ہے. زبان حال کا ایک فکرہ پڑھنا چاہ رہے ہیں. یہ دیکھیے گا میرے بندے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا. مقصد آنسو ہے. مقدمین فرما گئے تھے واقع کربلا کے بعد قاتل علی اکبر ایک رات کے لیے سید سجاد کا مہمان بنا. یہ روایت آپ لوگوں کی سمجھی ہوئی ہے. مجھے ایک بات زبان حال کی آخر میں کہنا ہے. تو جب وہ مہمان بنا وہ صبح جانے لگا. ڈاکٹر طارق جمیل صاحب تک جیسے بندے نے اس واقعے کو بیان کیا کہ جب میرے امام اس کو بتا رہے تھے کہ ہمارے دروازے پہ مہمان کی شان کیا ہوتی ہے. جب اس کا کھانا لگ رہا تھا تو اس نے ایک بار پوچھا تھا سجاد میرے خیال سے آپ نے مجھے پہچانا ہے. میں تجھے پہچان گیا ہوں تو نے ہمیں نہیں پہچانا. اب میرے مولا نے جو بھی اس دروازے کا حق میزبانی تھا اس کو ادا کیا. تاریخ کہتی ہے جب وہ صبح میری بات محسوس نہ کیجیے گا. سادات میرے سادات تشریف فرمائے. میں تو بہت چھوٹا نام ہوں. میں گناہ گار نہیں ڈیزرو کرتا. میں امام حسین علیہ السلام کے ممبر پہ کھڑا ہوں اور بابی اعلیٰ یہ بہت بڑی جگہ ہے لیکن میں کیا کروں. میرے مولا جانتے ہیں میں مظلوم کے ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں. میرے بس میں ہوتا میں اپنی سانسیں روک لیتا. میں یہ جملہ نہ کہتا. پھر کہہ رہا ہوں ایک ماں کے حوالے جملہ کر رہا ہوں. پردے میں بیٹھی ہوئی ایک ماں ضرور سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جب وہ جانے لگا تو گھر کے باہر اسے سید سجاد نے روک کے فرمایا تو رک میں پردے سے ماں کی بات سن کے آتا ہوں. جب اندر گئے تو دیکھا جناب علی اکبر کی بوڑھی ماں اپنے ہاتھوں پہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ اٹھائے گئی. اور میں گل پنجابی سے کرنا جوانی مانے بڑے حوصلے سے بھیا جملہ سمجھنا. آگا جی اب آپ خود ذاکر ہیں میں ان آنکھوں کو سلام کروں. اور میں گل تھوڑے لہجے کرتا انشاءاللہ میں سمجھا سکا. میرے امام اندر آ کے فرمایا اما خیر آوے. اما اکبر دا قاتل مہمان آئی ہو بلے آویندا ہے تسا میں بلایا ہے. اما تسا اس نو روکیا ہے خیر آئی. تاریخ مقدمین پڑھ دیں. تاریخ آدھی ہے میری مخدومہ دی ڈھا نکلی تے رو کے فرمیندن سجاد میرے اکبر دا قاتل ساڈا مہمان آئی. سجاد بابا جی اجازت لگے سجاد اور ولیا ویندا ہے. یہ دیکھیے گا ولیا ویندا ہے. سجاد اکبر دے قاتل نو آکھیں اکبر دی دکھی ماں دا چھوٹا جہا تحفہ قبول کر. سجاد جس ویلے پانی پی لوے نا سجاد ود ٹھہر ٹھہر کے آکھیں اکبر دے قاتل اکبر دی دکھی ماں پہ دیے میں جواب دے جے میرے اکبر نو برچھی مار لیا یا تو ود دھنی کیوں. فرمایا اکبر جے پوتر کوئی روز دنیا چمدے علی اکبر جیسے جوان کے سینے میں نیزہ. میں صدقے جناب مختار نے جب قاتلان حسین سے انتقام لیا تو قاتل علی اکبر اللہ لعنت کرے بلند آواز میں کہ یہ شیعہ سنی بھائی اللہ کا رسول اس پر لعنت فرمائے. یہ وہ ہے جسے میرے مولا حسین نے بد دعا دی تھی. اکبر کا قاتل مجھے اتنا بتا تو 10 محرم کے دن موجود تھا. حسین نے جو قربان کیا ان میں سے حسین کو سب سے پیارا کون تھا؟ مجھے عزت حسین کی قسم قاتل علی اکبر کے جملے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حسین کو جتنا اکبر پیارا تھا اتنا کوئی نہیں. ہر کسی کو بھیج کے بلایا. واحد ہے اکبر جسے 9 بار بھیجا 9 بار بلایا. اکبر نہ جا تجھے دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے میرے نانا میرے پاس ہے. اکبر تیری شکل میرے نانا سے ملتی ہے. قبلہ تاریخ کہتی ہے جب آخری بار اکبر کو واپس بلایا تو بیٹے نے کہا بابا کیا میرے نصیب میں شہادت نہیں؟ فرمایا اکبر جاؤ اب اللہ کے حوالے اب میں نہیں بلاؤں گا. مجھے عزت کون سا وہ ذمہ دار خطیب اور عالم ہے جس نے منبر حسین سے اس جملے کو نہیں پڑھا بلکہ یہ وہ دکھ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کتنے زائرین کی خواب میں اور علماء کی خواب میں آ کر اس دکھ کو درج کروایا. ہر دکھ میرے مولا بھول جائیں گے. یہ وہ دکھ ہے جو عزادار کے عشق عزا سے بھی یہ زخم نہیں بھرتا کیونکہ یہ زخم جسم پہ نہیں دل پہ ہے. وہ دکھ وہ زخم سنیں گے
حسین خود فرماتے ہیں کاش میں وہ منظر نہ دیکھتا جب میں نے 18 سال کے جوان کو آخری بار روانہ کیا. وہ چند قدم چل کے واپس آیا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بابا اگر مجھے 2 گھونٹ پانی مل جاتا. اور بابا کربلا میں گرمی بہت ہے, بابا یہ لوہے کی زرہ میرے سینے میں چیر رہی ہے, بابا کاش مجھے 2 گھونٹ پانی مل جاتا. اکبر اللہ کے حوالے, بابا اب جاؤں بلائیں گے تو نہیں, اکبر نہیں بلاؤں گا, بابا وعدہ. فرمایا وعدہ ہو گیا. حسین کا جوان اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا, امام حسین علیہ السلام زمین پہ کھڑے ہو گئے. اب جناب فضا روایت فرماتی ہیں علی کی بیٹی اکبر کو روانہ کرنے کے بعد جس نے 18 سال ابھی اپنے خود کا الگ برقع میں پالا تھا, وہ بی بی مصلی عبادت پہ آ گئی. جناب فضا خیمے کے در پہ آ گئی. جناب علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو گئے, امام حسین زمین سے کھڑے ہو گئے. اب جناب زینب صلوات اللہ علیہ مصلی پہ تشریف فرمائے اور پوچھ رہی ہیں اما فضا مجھے بتائیے حالات کیا ہے. زینب عالیہ تمہارا اکبر سوار ہو گیا. فرماتی نہیں ماشاءاللہ. زینب عالیہ تمہارا اکبر چل رہا ہے. فرماتی نہیں ماشاءاللہ. جناب زینب عالیہ آپ کے اکبر نے اپنے گھوڑے کو تیز کر دیا. صرف اکبر کا گھوڑا نہیں تیز ہوا, پیچھے نواب کربلا بھی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. فرماتی نہیں اللہ کے حوالے چند قدموں کے بعد بتایا اکبر کا گھوڑا مزید تیز ہوا. امام حسین نے کربلا کے مولا کے واسطے میں جملہ سمجھنا, کربلا کے میدان میں دوڑنا شروع کیا. اکبر نے گھوڑے کو لگائی, غریب نے امامہ اتارا, امامہ اتار کے کمر سے باندھا. آگے آگے اکبر کا گھوڑا, پیچھے پیچھے کربلا کا غریب, تڑپی جناب فضا. جناب زینب نے پوچھا اما کیا ہوا؟ بی بی قیامت آ گئی. اکبر کا گھوڑا دوڑے, آنکھے منہ زہرا کا لال زمین میں گرا ہوا ہے. روکے فرما رہے اکبر واپس آ مجھے جی حوصلہ حوصلہ, مولا کا واسطہ, مولا کا واسطہ. یہ جوان کا چہرہ زخمی ہو گیا. پڑھوں یا چھوڑ دوں, پڑھوں یا چھوڑ دوں, پڑھوں ایک جملہ. مقتل کہتا ہے کہ غبار تھا, ایک گرد تھی جس میں حسین کے بیٹے نے حملہ کیا. میدان سارا خالی ہو گیا. ملعون ابن سعد نے سارے لشکر کو بلا کے کہا لڑ کون رہا ہے؟ عباس علمدار کا شاگرد, حسین کا 18 سال کا بیٹا, حسین کے نانا کی شبی, ہاشمیوں کا سب سے حسین جوان. خدا کی قسم دشمن حسین عمر ابن سعد کے فکرے ہیں, اگر ہاشمی ہے تو تمہاری لاکھوں کی فوج بھی اسے نہیں گرا سکتی. ہم نے ہاشمیوں کو جب بھی مارا ہے دھوکے سے مارا. 2 ملعونوں کے نام لینا یہاں پر بہت ضروری سمجھوں گا. خدا ان کی قبروں پہ مزید عذاب کرے, خدا کی لعنت ہو ان دونوں ملعونوں پر. ایک حسین بن نمیر, دوسرا خولی ملعون. ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا. حسین بن نمیر نے کہا ہم ایک کام کرتے ہیں, اپنے تمام لشکر کو حسین کے جوان کے گرد گھیرے میں بناتے ہیں. میں آؤں گا حسین کے اکبر کے سامنے سے, تم پیچھے فوجوں سے نکلنا. میری طرح ایک 9 گز کا نیزہ پکڑنا, میری طرح دوسرے ہاتھ میں برچھی پکڑنا. اب ان کی چال دیکھیں, پہلے گھیرا بنا, حسین کا لال پہلے گھیرے میں گھرا, اس کے بعد گھیرا تنگ ہونا شروع ہوا. ابھی گھیرا مکمل تنگ نہیں ہوا تھا, یا سامنے لشکر کی اوٹ میں سے صفوں میں سے حسین بن نمیر برآمد ہوا. اس کے ایک ہاتھ میں نیزہ باوجی, دوسرے ہاتھ میں برچھی, پیچھے سے خولی ملعون برآمد ہوا. اب جو سامنے سے آ رہا تھا حسین بن نمیر, اس نے اپنے آپ کو رکابے پہ زور دے کے کھڑا کیا. اس مکانہ پہ اس نے کہا مرحبا حسین کا اکبر. اب چال دیکھنا, حسین کا اکبر ہم تجھے مان گئے, تجھے دیکھ کر ہمیں تیرے دادا علی کی یاد آ گئی. یہ مرحبا 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 کرتا 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 حسین کے اکبر کے قریب آیا. ان دونوں کا مشورہ تھا, میرا وار کارآمد ہوا تو پہلے میں ماروں گا, خولی تیرا کارآمد ہوا تو پہلے تو ماری. یہ مرحبا مرحبا کرتا ہوا حسین کے اکبر کے قریب آیا. میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں, یا بندہ سر نیچے کرے یا پھر سر کا ماتم کرے, کوئی ایسا نہ ہو جو نظر انداز کر کے علی اکبر کی دکھی اماں کو دکھی اور نہ کر دے. اب بات قیامت آمیز ہے, اب اس کی
आगा जी चाल देखना, अकबर के करीब आया, इस मलाउन ने हसीन बिन नुमैर एक बार अकबर को देखा, फिर चेहरे पे परेशानी वाले तासुरात लाया, फिर इसने खयामगाह को देखा, फिर अकबर को देखा, फिर खयामगाह को, आयतुल्लाह अमीनी के फिक्रे, फिर अकबर को देखा, फिर खयामगाह को देखा, फिर अकबर को देख के कहते अकबर कयामत हो गई। अकबर या मैं गलत हूँ क्या, वाकई तेरी फुफी ज़ैनब बाहर आ गई है। तारीख कहती है हाशमी गैरत ने जोश मारा, हुसैन के जवान ने मुड़ के खानों को देखा, 9 गज का नेज़ा हवा में बुलंद हुआ, जवान के सीने को चीर के जवान की आवाज़ आई, बाबा मेरा आखिरी सलाम, ओ बाबा मैदान नहीं आना, ओ बाबा यहाँ कातिलों का रश दे। एक जुमला मौला का रास्ता, एक जुमला, और बाबा यहाँ कातिलों का रश। इजाजत देकर मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक फिक्रा आयतुल्लाह अमीनी का पढ़ना इजाजत दे तो कि मैं दामन फैला के कह रहा हूँ, पहली बार आया हूँ, पता नहीं मेरी या किसी की जिंदगी की आखिरी मजलिस हो, मौला का वास्ता मैं हुसैन का जवान बेटा पढ़ रहा हूँ, मैं दामन फैला के कह रहा हूँ, मुझे इजाजत दीजिए मैं वो बात करूं जो मिंबर से नहीं की जाती। सिर्फ आप अज़ादारों के दुखी दिलों के डर से आयतुल्लाह अमीनी फरमाते हैं, इतना मलऊन था हुसैन बादशाह के अकबर का कातिल, इसने नेज़ा मार लिया, इसे शक पड़ा अगर मेरा वार कारामद न हुआ और हुसैन का जवान जिंदा बच गया, ये 9 लाख का तख्ता उलट देगा। इस मलऊन ने अपने शक को यकीन में बदलने के लिए अकबर के सीने में थोपे हुए नेज़े को मोड़ना शुरू किया, नेज़े की नोक जवान की पसलियों में फंस गई। हुसैन